أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذا رأوك، اور جب یہ لوگ مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں تو ان یتخذونک، نہیں بناتے یہ آپ کو الا ہزوا، مگر ٹھٹھا مذاق کیا ہوا شخص، یعنی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ مذاق ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احاذ الذی، کیا یہ وہ شخص ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں احاذ الذی، کیا یہ وہ ہے کہ بعث اللہ رسولہ، جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مزید یہ کہتے ہیں کہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، کہ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، ہمارے بتوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم صبر نہ کرتے ان پر، یعنی ہم اگر مضبوطی کے ساتھ ان کی پوجا پاٹ میں لگے نہ رہتے تو یہ محمد نعوذ باللہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتا۔ اللہ کہتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، کب، حین یرون العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون ہے زیادہ بہکا ہوا راستے کے اعتبار سے، کس کا راستہ غلط تھا، کون گمراہیوں میں جا رہا تھا، ان قریب یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اے میرے پیغمبر، ارأیت، آپ بتلائیں کہ من اتخذ الہہ ہوا، من جو اتخذ بنا لے الہہ اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہشات کو، جو اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا لے، جو دل میں آیا، جو خواہش میں آیا اسی کی پوجا، اسی کو عبادت شروع کر دے، تو افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیا آپ اس پر کوئی کارساز ہیں، ذمہ داری ہے آپ کی؟ ام تحسبو، یا کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان اکثرہم، کہ بے شک ان میں سے جو اکثر ہیں مشرکین میں سے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، انہم، نہیں ہیں وہ لوگ، الا کالانعام، مگر جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ سورہ فرقان کی آیات نمبر 41، 42، 43 اور 44، 4 آیات آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ فرقان یہ قرآن مجید کی 25 نمبر سورت ہے اور 19ویں سپارے میں آتی ہے۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمایا اور تلاوت سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کا ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو، صحابہ کرام کو تسلی دی کہ ان انبیاء کرام کو بڑے سرکش اور مغرور لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑا اور ان کو تباہ اور برباد کیا۔ تو گویا کہ حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے تسلی ہے کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، ہم ان کو بھی اسی طرح تباہ کریں گے، ان کے غرور کو توڑیں گے۔ اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مکی زندگی میں حضور کو اور صحابہ کو تکلیفیں دیں، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا، پھر مدینہ کے اندر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے انہی سرداروں کو، ابو جہل وغیرہ کو اللہ نے قتل کروایا اور ان کے غرور کو پاش پاش کیا۔ پچھلے رکوع میں اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرأس، کنویں والے جو تھے، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔
پھر اللہ نے فرمایا درمیان میں بہت سی قومیں گزری ہیں جن کا تذکرہ نہ تو آسمانی کتابوں نے کیا ہے نہ ہی تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، اور ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، انہوں نے آ کر مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھایا، مثالیں بیان کی اور دعوت دی اور ہر طریقے سے سمجھایا، مگر اکثر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، پھر وہ ہلاک ہوئے۔ پھر آخر میں اللہ نے ان بستیوں کا تذکرہ بھی فرمایا جن پر سے اہل مکہ تجارتی سفر کے دوران گزرتے ہیں اور مکہ سے شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے یہ رستے میں بستیاں پڑتی ہیں کہ اللہ نے ان پر بری طرح یعنی پتھروں کی بارش برسائی اور انہیں تہس نہس کر دیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں کہ عمل کا کوئی بدلہ نہیں، تو اس لیے وہ آخرت سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ان کی ہمیشہ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ آج بھی جو لوگ آخرت کے پروگرام کو اپنے پروگراموں میں شامل نہیں کرتے، قبر کی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے، موت کا تذکرہ اور موت کا خیال نہیں رکھتے، ان کی یہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ ہم خود مشاہدہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہیں، حضور کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں، کتنا آخرت کی فکر کا جو ہے وہ ہم خیال رکھتے ہیں، کتنا ہمیں حساب و کتاب کا ڈر ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھے راستے پر لاتی ہیں، اور حقیقت میں یہ مشرکین جو ہے نہ قیامت کا، نہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اور نہ ہی جزائے عمل کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ اس سے غافل ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر انکار رسالت کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ انکار کرتے ہیں، اور لوگ اللہ کے نبیوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اور جو ان پر ایمان لے آتا تو اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ، جب مکے کے کفار اور مشرکین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کہ آپ کو بناتے ہیں یہ ٹھٹھا کیا ہوا، مذاق کیا ہوا، آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے، نبوت دینے کے لیے ابو طالب کا یہ یتیم بھتیجا ہی ملا تھا، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ جانور ہیں، نہ باغات ہیں، نہ محلات ہیں، نہ نوکر چاکر ہیں، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی عہدے ہیں، بھلا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی یہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، حضور کے ساتھ تمسخر اڑاتے تھے۔ اور آج بھی معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو عالم کمزور ہو، اہل علم، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، یہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے، ہم اس کی بات کو کیوں مانیں۔ اس کے مقابلے میں وہ پروفیسر اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہوتا اور گمراہیوں میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں، صرف ان کے پاس پیسہ ہے، میڈیا ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ دولت ہے اور عہدہ ہے یا ڈگری ہے دنیاوی، تو اس کو دیکھ کے ان سے دین سیکھا جاتا ہے، جیسے مرزا انجینئر ہے اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں کہ ان کی ڈگری، اور یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے دین کہاں سے حاصل کیا، حالانکہ دین کے لیے استاد ہے، اس سے حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگ ڈگریوں کو، عہدوں کو اور اس کو دیکھ کے بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام چونکہ یتیم تھے، بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی والد فوت ہو گئے، اور جب 6 سال کے تھے تو والدہ دنیا سے چلی گئیں، اب اپنے چچا کے رحم و کرم پر، بھروسے پر، اور انہوں نے بہترین تربیت فرمائی،
اس کے بعد جو ہے وہ دادا کی پرورش میں آ گئے، پھر وہ دادا بھی فوت ہو گئے۔ تو بعد میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یتیم بچہ ہے اور یہ یتیم آدمی ہے، نہ اس کے پاس کوئی دولت ہے، نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، تو کیا احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا اسے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجنا تھا؟ پھر دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ یہ بات بھی کہتے کہ ان قاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے، ہمارے بتوں سے گمراہ کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے، یعنی ان پر مستحکم نہ رہتے، ان پر پکے نہ رہتے۔ تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جب بندہ جب بولتا ہے، جب قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، تو اس شخص کی تقریر بڑی پر اثر ہے۔ اگر ہمارے معبودوں کے متعلق ہمارا عقیدہ مضبوط نہ ہوتا، ذرا بھی کمزور ہوتا، تو یہ شخص ہمیں بدظن کر دیتا اور بدظن کر کے گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اپنے معبودان باطلہ پر پختگی اختیار کرنے کی تلقین اور نصیحت اور وصیت کرتے رہتے تھے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، وہ مشرکین کہتے ہیں آپس میں کہ لا تذرن آلہتکم، ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بڑے بت تھے ان کے نام لے کے وہ کہتے تھے کہ اس شخص کے کہنے میں آ کر، اس حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پہ آ کر اپنے ان معبودوں کو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو نہ چھوڑ بیٹھنا، بلکہ ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، انہی کو مشکل کشا، انہی کو حاجت روا کہتے رہنا۔ تو ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے قوم کو یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 50 ہے کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر قوم نے یہی جواب دیا، قوم کہتی کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں کہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی بدبخت قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور آپ صبر کریں، آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ ہے، آپ ان کو کہتے رہیں۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب، جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کیا کہ من اضل سبیلا، کہ کون زیادہ بہکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے، کون گمراہ ہے۔ آج تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی غلط ہے، اللہ کا نبی گمراہ ہے، نعوذ باللہ، ہمیں معبودوں سے ہٹا رہا ہے، ہمیں صحیح راستے پر ہم ہیں تو ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈال رہا ہے۔ مگر جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ لوگ مستحق عذاب ٹھہریں گے اور جہنم کو، آگ کو بڑکتا ہوا اپنے آگے دیکھیں گے، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ من اضل سبیلا، کہ غلط راستے پر کون تھا، کون گمراہ تھا اور کون ہدایت پر تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی برائی اور قباحت کا ذکر کیا ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا، کہ یہ لوگ خواہشات کو پوج رہے ہیں، اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا اس کو معبود بنا لینے کے مترادف، اور یہ بیماری انسانوں میں ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اب بھی ہے اور تا قیامت موجود رہے گی۔ حق اور باطل میں فرق نہ کرنا، امتیاز نہ کرنا اور خواہش نفس کو پورا کرنا، اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جدھر خواہش چاہتی ہے ادھر ہی چلتے رہتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمائی، اللہ کہتے ہیں ارأیت، اے میرے محبوب کیا آپ نہیں دیکھتے، من، اس شخص کو، من اتخذ الہہ، جس نے اپنا الہ بنا لیا، ہواہ، اپنے خواہشات کو، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہاں پر الہ کو مقدم پہلے لے کے آئے اور ہوا، خواہشات کو مؤخر کیا گیا۔ اس میں مفسرین اکرام نے عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اصل
میں یہ جو ترکیب ہے اس طرح کے الہ کو مقدم کیا ہوا کو بعد میں، یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خواہش ہی ان کا معبود ہے، جدھر خواہشات جاتی ہیں ادھر ہی وہ جاتے ہیں، ان کے نزدیک حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ عمل سے جان چھڑانے کے لیے اور محنت سے بچنے کے لیے، دین میں جو محنت ہے اور اپنی دنیا کے عارضی ناجائز مفادات کے تحفظ کے لیے قرآن سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور اہل علم سے بھی دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے قریب لگیں گے تو وہ تو ہمیں عمل کا کہیں گے، یہ فلاں عمل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور غرباء پر خرچ کرو، یہ کرو۔ تو یہ جب عمل کی زندگی بتائیں گے تو ہم جو ہے ہماری خواہشات کی تو یہ مطابق نہیں ہے، تو وہ لوگ پھر اس سے بھاگتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں۔ تو خواہش جو ہوتی ہے، یہ خواہش اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی تو خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی علاقے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، علاقائی رسم و رواج، ان کی وجہ سے خواہشات ہوتی ہیں۔ تو لوگ قرآنی اور خدائی قوانین کی پابندی کی پرواہ کیے بغیر اسی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ کتنی جو ہے وہ رسومات کو اور بدعات کو انہوں نے دین بنا لیا ہے، بلکہ علاقائی رسمیں ہیں، رواج ہیں، انہی کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی اگر برادری کی بات نہیں مانیں گے، سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ نہیں چلیں گے، دنیا کے ساتھ ساتھ قدم نہیں ملائیں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، تو حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون وہ سراسر عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے عزت اللہ نے رکھی ہے۔ تو برادری اور سوسائٹی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے دین پر، تو یاد رکھیں جو آدمی خاندان کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتا ہے، علاقائی رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہوئے سنت کی زندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، شریعت اور دین کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی خواہشات، رسم و رواج، سوسائٹی اور خاندان کو جو ہے وہ آگے رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خطیرۃ القدس جو ہے اس کا ممبر بننے کی بجائے ہلاکت کے گڑھوں میں جا پڑتا ہے، وہ جہنم کے گڑھوں میں جا پڑتا ہے۔ مفسرین اکرام جو ہیں انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جسے مفسر قرآن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب حلیۃ الاولیاء انہوں نے بھی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا اس حدیث کو، کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ عز وجل اعظم عند اللہ من هوى یتبع، یعنی آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا سب سے بڑا معبود وہ خواہش ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ یعنی آسمان کے سائے کے نیچے، آسمان سے نیچے یہ زمین کے جتنے بھی طبقے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے عبادت، اللہ کے سوا سب سے بڑا جو معبود ہے وہ خواہش ہے، ہوا یتبع، ایسی خواہشات جن کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بھی کہ حضور کو آگے کہ ایسے لوگوں کے متعلق افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ خواہش کے جو پجاری ہیں، خواہش کے پجاریوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے قیامت کو نمٹ لیں گے اور ان سے وہی سلوک کرے گا جس کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ تو گویا کہ حضور آپ کے ذمے دعوت و تبلیغ ہے، آپ تبلیغ کا کام کریں، آپ ان تک دعوت پہنچائیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، باقی کسی کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو خواہشات کے پجاری ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی بات، اللہ کی بات ان تک پہنچا دی ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی نمٹ لے گا۔ اب قیامت والے دن اللہ ان سے کیا سلوک کرے گا،
جس کے یہ مستحق ہیں اللہ وہی سلوک ان کے ساتھ کرے گا۔ تفسیر حسینی ایک تفسیر ہے، ان کے جو مفسر ہیں وہ تفسیر حسینی کی جلد 2 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کے ملاپ سے انسان پیدا ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو آگے ان سے جو نسل چلی وہ انسان ہوئی، اور جب شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی۔ گویا شیطان کا جو عقد ہے، جوڑ ہے، وہ دنیا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کسی شاعر نے بھی شعروں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے شاعر، انی بلیت باربع ما سلط الا لعظم بلیتی و شقائی، کہ میری آزمائش اور شقاوت کو بڑا بنانے کے لیے بلیت باربع ما سلط، کہ مجھے 4 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ابلیس والدنیا ونفسی والہوى، ابلیس یعنی شیطان اور دنیا اور میرا نفس اور خواہش، یہ 4 چیزوں سے مجھے آزمایا گیا ہے۔ کہ کیف الخلاص وکلہم اعدائی، یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں جو اسے حق کے راستے سے بہکاتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو یہ شاعر کے شعر ہیں جس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ تو ان میں سے جو ابلیس ہے اس نے تو شروع سے ہی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اے اللہ مجھے آپ نے قیامت تک زندگی دینی ہے اور انسان کو میں قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور دوسری چیز دنیا ہے، دنیا بھی ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں مبتلا کرتی ہے، دلہن کی طرح سج دھج کے سامنے آتی ہے، اور یہ عہدے، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے اور یہ ساری چیزیں انسان کو آخرت کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ تو یہ دنیا اسی طرح بہکاتی ہے۔ اور تیسرا نفس ہے۔ نفس کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس اسے ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، برائی کی، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی جو ہے تمہارے لیے اچھا ہے، یہ بھی کرو، یعنی ہر برائی کی طرف اس کو رغبت دلاتا ہے، اور وہ فلاں بھی کر رہا ہے اس کے لیے برا نہیں ہے تو تمہارے لیے کیسے برا ہوگا؟ تو اگر اس نفس پر قابو پا لیا جائے تو پھر نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ بنتا ہے، تو یہ پاکیزہ نفس بن جاتے ہیں۔ لیکن نفس امارہ جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز خواہش ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان الوہیت کا درجہ دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال خواہش کے پیچھے لگ کر یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو حضور کو فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، خواہشات کی من چاہی زندگی گزار کر رب چاہی زندگی کو پیچھے ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو آدمی رب کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، تو ایک ہے انسان کی چاہت۔ تو یہ دونوں چاہتے ہیں، تو انسان اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرے، اپنی خواہش کو اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی پہ قربان کر دے۔ یہ دین کا منشا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ تو گویا کہ یہاں قانون کی پابندی سکھلائی گئی اور سمجھائی گئی۔ قانون کی پابندی ہر مکلف انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، ہر بالغ عاقل انسان کے لیے، مگر اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی اولین جو چیز ہے وہ انسان کی خواہش ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ قانون کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے قوانین کو بھی دیکھ لیں کہ دنیا کے قوانین کو بھی خواہش والے جو لوگ ہوتے ہیں، خواہشات والے لوگ پاؤں کی ٹھوکر بنا دیتے ہیں، پیسے دے کر قانون خرید لیتے ہیں، بلکہ بعض تو اسمبلیوں میں پہنچ کر وہاں جا کر اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے قوانین پاس کروا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان خطیرۃ القدس کے مقام، جو پاک مقام ہے جہاں اللہ
کے فرشتے ہیں، پاکیزہ مقام ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اسی کی اکثر لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے حدیث میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کا کیا مطلب کہ قید خانے میں قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ کسی کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، جیلر کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، گورنمنٹ کی مرضی اور قانون کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں مومن جو ہے وہ اپنی آنکھ بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتا، اپنے رشتے بھی خود طے نہیں کر سکتا، اپنا حلال حرام بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اللہ نے ضابطے اور قانون بنائے ہیں، قرآن اور سنت۔ تو وہ اپنے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث اور شریعت اور دین کے ضابطوں میں جکڑا ہوا ہے، تو یہی تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن پھر کافر کی جنت ہے، کافر یہاں آزاد ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے حلال حرام سود جائز ناجائز جو مرضی کرے۔ تو لیکن پھر آخرت میں کافر کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا قید خانہ جہنم ہوگا، اور مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جو جنت ہوگی وہ اس کو دی جائے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید نے قانون کی پابندی کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری عطا کردہ روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں پاکیزہ کھاؤ۔ رزق تو سب اللہ کا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے طے کی ہیں وہی کھاؤ، ناپاک اور پلید چیزیں نہ کھاؤ۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیا مطلب کہ اپنے عقیدے کو پاک رکھو، جب تک عقیدہ پاک نہیں ہوگا اخلاق اور عمل پاک نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ جس کی فکر پاک نہیں ہے اس کا ذہن، اس کی روح، اس کا دل اور اس کا دماغ بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو عقیدے سے اخلاق اور عمل پاک ہو جائے گا، عمل درست ہوں گے، عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ مشرک کے کوئی عمل، کوئی نمازیں، کوئی حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ عقیدے کے اندر شرک آنے کی وجہ سے عمل کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ اب عمل درست ہو گیا تو فکر پاک ہو گئی، اب فکر پاک ہو گئی تو ذہن، روح، دل اور دماغ پاک صاف ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر 28 نمبر آیت میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک لوگ سراپا ناپاک ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ناپاک ہیں، کیونکہ ان کی فکر میں شرک کی ملاوٹ آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں یہ بھی فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ یہ بھی نجاست ہے، بت پرستی میں بتوں کی پوجنے کی جو گندگی ہے اس سے بچو۔ غرضے کے قانون کی پابندی کے بغیر انسان ترقی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ تنزلی اور گراوٹ کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہ یہی خواہش کی پیروی ہے کہ شیطان کے پیچھے چلو۔ تو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لوگ خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی راستے ہیں، تو یہ جس طرح کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی ہے تو کفر اور شرک بھی اسی طرح گندگی ہے، یہ بھی نجاست ہے، اور یہ شیطانی راستے ہیں، ان پر چل کر انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے اور جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ام تحسبوا، حضور کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کہ ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کے مانند ہو گئے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی بے عقل لوگوں کے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جانوروں میں تو اللہ نے عقل کا مادہ ہی نہیں رکھا، جبکہ انسان کو اللہ نے عقل اور شعور جیسا بہترین جوہر اور قیمتی مادہ عطا کیا ہے، جس کے ذریعے وہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے، حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے۔ جانور تو زیادہ سے زیادہ جہل بسیط میں مبتلا ہوں گے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے،
مگر کافر اور مشرک جہل مرکب کا شکار ہیں، جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کر رہے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے مالک اور محسن کو پہچانتی ہے، اس کا حکم مانتی ہے۔ کسی بھی خدمت گزار جانور کو آپ آواز دو تو وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کتے کی وفاداری دیکھیں کہ جس کو مالک 2 دن بھی کھانا ڈالنا بھول جائے تو پھر بھی وہ مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ مالک دور پھینک کے بھی آ جائے پھر بھی وہ اسی دروازے پہ آتا ہے، حالانکہ کئی دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، لیکن اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے۔ گدھے کو آپ دیکھیں، وہ بھی ایک حکم پر، ایک اشارے پر جہاں مالک چلاتا ہے اسی راستے سے چلتا ہوا جاتا ہے۔ تو جانور جو ہیں وہ کھلانے پلانے والے مالک یا کرندے کی آواز پر چونک پڑتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ دور سے مالک آواز دے تو وہ اپنے مالک کی آواز کو پہچانتے ہیں، دوڑتے ہوئے وہاں تک جاتے ہیں۔ مگر کافر اور مشرک اشرف المخلوقات انسانیت کا فرد ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی اور محسن حقیقی کو ذرا نہیں پہچانتا اور نہ ہی اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ مفسر قرآن ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب گجرانوالے والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بلی پال رکھی تھی جو جوان ہوئی، پھر اس نے بچے دیے، پھر وہ بیچاری بیمار ہو گئی۔ وہ اندر آنا چاہتی تھی مگر دروازہ بند تھا، نہیں آ سکی۔ آخر دیوار پر بڑی مشکل سے چڑھی اور دیوار پھلانگ کر اندر آئی اور میرے پاؤں کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ، دودھ لایا گیا لیکن اس نے دودھ نہ پیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے راستے سے باہر نکلی اور پھر پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی اور بیماری میں مر گئی۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ بلی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی اور آخری وقت سلام کرنے کے لیے گویا میرے پاس آئی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جانوروں میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو، اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، مگر انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے جو اپنے حقیقی محسن کو نہیں پہچانتا، بلکہ یا تو اس کا انکار کر کے بالکل کافر بن جاتا ہے یا پھر غیروں کے دروازے پر دستک دے کر مشرک ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے، جس میں 1.5-2 ارب جو ہے 2 ارب کر لیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 6 ارب کی آبادی کافروں کی ہے جو اللہ کے حقیقی محسن کے منکر ہیں، اس کا انکار کر چکے ہیں۔ اور پھر جو 2 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے، ان کی کیا حالت ہے؟ ان میں سے 60-70% لوگ غیروں کے دروازے پر جا کر دستک دے رہے ہیں اور شرک کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی حالت ہو گئی ہے۔ جانور بے شعور ہو کر بھی اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے، جبکہ انسان ہو کر بھی اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو، اپنے ہوس کو، اپنے خیالات کو، اپنی چاہت کو، اپنی من مرضی کو ہی معبود بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی معبود سے کٹ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ آج آپ دنیا کا حشر دیکھیں، آج کا جو یورپ ہے وہ ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری، اس میں آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں مردوں کی مردوں سے شادیاں اور عورتوں کی عورتوں سے خواہشات پوری کرنا، پھر خالی یہ نہیں، ان کی اسمبلیوں میں اس پہ بحث ہوئی اور اس کے قوانین پاس ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی کالونیاں، گئے کالونیاں یعنی ہم جنس لوگوں کی کالونیاں بن چکی ہیں۔ اب وہ اس سے بھی تھک چکے ہیں کہ مرد مرد سے خواہش پوری کری، عورت عورت سے خواہش پورا کرے، اس سے تھک کر اب مزید آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں، اپنی جنس تبدیل کر رہے ہیں۔ مرد کہتے ہیں نہیں میں عورت بن جاؤں، عورت کہتے ہیں نہیں میں مرد بن جاؤں، اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے قوانین جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل جو پاس ہوا، یہ فی الحال تو کاغذوں میں ہے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے، عورت مرد لکھوا سکتا ہے، اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور ہمارے قانون اور آئین کا حصہ بن چکا ہے۔
اب آپ مرد کوئی عورت اپنے آپ کو لکھوا دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، عورت اپنے آپ کو مرد لکھوائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب تو کاغذوں میں ہے، کل حقیقت میں جنس تبدیل ہوگی تو اس میں جو ہے بلکہ 28,000 کے قریب وہ لوگ جو اپنی جنسیں تبدیل کر چکے ہیں ان کو تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، کتے کو اور خنزیر کو، اتنے نجس جانور ہیں، ان کو بھی اپنی جوڑی کا، اپنے نر مادہ کا فرق معلوم ہے۔ اب دیکھیں، کسی کتے کو آپ نے کبھی کسی کتے کے ساتھ خواہش پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی خنزیر کو خنزیر کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کو جانور ہونے کے باوجود، نجس العین ہونے کے باوجود یہ پتہ ہے کہ اللہ نے ہماری جوڑی جو ہے وہ نر اور مادہ کی بنائی، لیکن انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ اب جو ہے انسانیت کو کہ وہ مردوں سے خواہشات پورا کرنا، عورتوں سے خواہشات پورا کرنا، اس کو اپنی آزادی تصور کرتے ہیں، اپنا حق تصور کرتے ہیں۔ اس پر قانون سازیاں ہو چکی ہیں اور ان پر آگے بڑھتے ہوئے جنسیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور انسان کہاں جا رہا ہے؟ جب سے ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، تو ہمارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ اسی آیت میں آپ ذرا پھر غور فرمائیں، اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ نہیں دیکھتے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ تو یہ سب وہ خواہشات اور ہوس کے اور نظریات اور خیالات کے پجاری لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔